آپ جانتے ہیں لوگ مجھے کافر کہتے ہیں، ایک ایسا کافر جو کہ حق حلال کی کمائی کرنے کے لیے ٹرک چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا اور فراڈ نہیں کرتا، جبکہ اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کی سورۃ النساء میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو مارو۔ تو لو پھر میرے پروردگار اور میرے پیارے مسلمانوں نے ایک عورت کو مار دیا۔ صرف اسی ہفتے کے اندر ہمارے پیارے ملک پاکستان، جہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے کہا جاتا تھا، کم سے کم 20 عورتوں کو جو ہے وہ مارا گیا۔ ایک درزی نے اپنی عورت کے آنکھوں کے اندر کینچیاں گھسا دی کیونکہ اس کو جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ واقعہ کہ محبت کی شادی کی ہے، تو پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ سر پہ بٹھا دیا؟ جی نہیں، اسلام نے تو عورت کو مارنے کا کہا۔ جی ہاں، آج آپ کو میں تھوڑا یورپ کے حوالے سے، باہر کے حوالے سے، ان کنٹریز کے حوالے سے، کرسچنز لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ اور عورت کو عزت اس لیے دی جاتی ہے اور ایکسٹریم عزت دی جاتی ہے کہ یہاں آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بینک میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کہیں پہ بھی، کسی بھی جگہ پہ اگر آپ باہر کی کنٹری میں رہتے ہیں اور آپ نے عورت کو ٹچ بھی کیا تو وہ آپ پہ سیکشل ہاراسمنٹ ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس کو رات کو آفٹر جاب کوئی میسیجز نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس پہ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ پولیس رپورٹ کر سکتی ہے۔ مگر ہمارے ملک جمہوریہ اسلامی پاکستان میں اس کو بھمبوڑا جاتا ہے، مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک اس پہ گندی نظر رکھتا ہے، اور ہر عورت اپنا جو ہے وہ سینہ ڈھک کے رکھتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آنے والی نظریں اس کے کپڑے تک نہیں چھوڑ کے رکھ دے گی۔ اگر ایک عورت باہر رات کو لیٹ نکلے تو کہا جاتا ہے یہ عورت گندی ہے۔ مگر معذرت کے ساتھ میں صرف یہ سمجھاتا چلوں، میں ہر روز سوچتا ہوں کہ میں اسلام پہ ویڈیوز نہیں بناؤں گا، میرا مقصد یہ نہیں ہے، مگر آپ لوگ ڈیلی ایک نیا بھنڈ کرتے ہیں، اور جس بھنڈ کی وجہ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آئے دن اسلام کو جو ہے وہ خیر آباد کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ جواباً یہ کہیں گے کہ تیرے اسلام چھوڑنے سے یا تجھے جو ہے وہ خیر آباد کہنے سے یا اور لوگوں کے کہنے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی ہاں، بالکل فرق پڑے گا۔ جی ہاں، بالکل فرق پڑے گا جب 1، 2، 3 اور ہزاروں لوگ آواز اٹھائیں گے کہ آپ لوگ اپنے دین پہ نہیں ہیں، آپ لوگ دین محمدیہ پہ نہیں ہیں، آپ لوگ بڑھ چکے ہیں، آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہو چکے ہیں، یا آپ حضرت عمر کی باتیں مانتے ہیں، یا آپ حضرت ابو بکر کی باتیں مانتے ہیں، یا حضرت علی کی، یا امام حسین کی۔ جی نہیں، آپ کسی کی باتیں نہیں مانتے۔ صرف ڈی پی کے اوپر یا عمر یا ابو بکر یا علی یا عثمان لکھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اپنے کرٹکس کو چینج کیجئے، عورت کو عزت دینا سیکھیے۔ اگر آج عورت کو کوئی بھی آپ لوگوں نے عزت نہیں دی تو مجھے ڈر ہے کہ آنے والا معاشرہ صرف اور صرف لولا لنگڑا پیدا ہوگا۔ اور جی ہاں، ایک 5 سالہ بچی کو جو ہے یہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مجھے دکھ کی بات ہے، یہاں پہ جتنے بھی مسلمان کھڑے ہیں یہ جو ہے وہ 10 محرم 9 محرم کو تازیانے بہت نکالیں گے، ٹھیک ہے، عید میلاد النبی پہ بڑے بڑے جلوس نکالیں گے، ہزاروں کا لشکر نکل جائے گا، اور یہاں تک کہ مجھے دھمکیاں دینے کے لیے بھی بہت سارے لوگ آ جائیں گے۔ مگر اس بچی کو جب اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اس داڑھی والے کو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جو ہے وہ ایسا قانون بنایا جائے کہ اس کو سب کے سامنے چوک کے اندر لٹکایا جائے۔ کیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ آپ لوگ قائر ہیں، آپ لوگوں کا دل مر چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جب یہ اس طرح کے حرکات ہوں گی، جب اس طرح کے مسئلے ہوں گے، تب آپ لوگ آواز اٹھائیں گے۔ میری باتیں صرف اور صرف عورتوں کو کیوں سمجھ آتی ہیں؟ کیوں ہمارے مرد نہ مرد ہو چکے ہیں؟ کیوں ہمارے مرد صرف اس بات پہ بیٹھے ہیں کہ اپنا حلیہ سدھاریں؟ کیا ایک بندہ گولڈن بار رکھ کے کان میں ہیرا پہن کے آپ لوگوں کو چیزیں نہیں سمجھا سکتا؟ ایٹ لیسٹ کہ آپ لوگ اپنی کتابیں تو پڑھیں۔ اگر آپ مجھے مسلمان نہیں کہتے، آپ مسلمان ہیں، تو کم سے کم آپ اپنے مسلمان ہونے کا تو کم سے کم مجھے جو ہے کوئی ثبوت دے دیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے، چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ صفائی ہے نصف ایمان۔ یہاں پہ اگر کتا پوٹی بھی کرتا ہے نا تو یہ شخص کس طرح پوٹی اٹھا رہا ہے، اور کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے۔ گاڈ بلیس امریکہ، گاڈ بلیس۔ کم سے کم ان کرسچن سے سیکھ لیجئے جن کی اقلیت 27% سے کم کر کے آپ نے اب 3% رکھ دیا، جن کے چرچ آپ ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، یہ کتا گھمانے کے لیے نکلا تھا اور اس کے ڈاگ نے پوٹی کر دی، تو یہ پوٹی بیگ ہاتھ پہ چڑھا کے اپنے ملک کو صاف کر رہا ہے اور اس کو ٹریش بین میں ڈالے گا، جبکہ ہمارے ملک میں لکھا ہوتا ہے یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، ہم وہیں پہ پیشاب کرتے ہیں۔ جہاں ہماری بڑی بڑی عمارتیں، پرانی یادگاریں، ہم وہیں پہ تھوکتے ہیں اور اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ شرم آپ کو آنی چاہیے۔